بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ممتاز اور بڑے سکالروں میں ایک نام مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی ہے، جن سے ایک بڑی خلق خدا استفادہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھیں، آمین۔ حضرت نے قرآن پاک کی املا اور عربی گرامر کے عنوان پر گفتگو کی ہے۔ یہ موقف تاریخ اسلامی میں پہلے بھی اختیار کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس کو نہ تو جمہور اور جید علماء کرام نے قبول کیا اور نہ ہی عوام میں اس کو کسی طرح کی پذیرائی حاصل ہوئی، بلکہ نتیجے میں املاء قرآن کے عنوان پر ایک مستقل علم اور فن وجود میں آ گیا اور کئی جلدوں میں ضخیم کتب لکھی گئیں۔ امت مسلمہ کا مسلمہ عقیدہ 1400 سال سے یہی چلا آ رہا ہے کہ قرآن پاک ہمہ طرح کی غلطیوں سے پاک ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہیں۔ کسی بھی حساس موضوع پر بسا اوقات کسی عالم دین سے خطا ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، معصوم کوئی امتی بھی نہیں ہے۔ اکابر کا طرز احساس ہونے پر رجوع کا ہی رہا ہے، اس لیے ہم مفتی صاحب سے بھی دست بستہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اس موقف سے رجوع فرما لیں، جبکہ وقت کے جید علماء کرام نے دلائل سے اس موقف کا غلط ہونا بیان بھی کر دیا ہے۔ اس قسم کی غلطیاں بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی، اس لیے آپ فوراً عوام سے معافی مانگے، چنانچہ ساری باتیں چھوڑ دیں اور وضاحت خود کر لیں۔ جو وضاحت آپ نے کی ہے وہ بالکل غلط ہے، جو وضاحت آپ نے کی ہے مجھے بتایا ساتھیوں نے، میں تو سفر پہ ہوں، وہ بالکل غلط ہے، صاف الفاظ میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو سر بلند کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ مفتی صاحب کو شرح صدر ابھی نہیں بھی ہوا، تب بھی عوام الناس کی تشویش ختم کرنے کے لیے مصلحتاً رجوع کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی مبارک سنت ہے کہ کعبے کو چاہنے کے باوجود بناء ابراہیم علیہ السلام پر نہیں تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے فیضان کو تا قیامت جاری اور ساری رکھیں اور حضرت کی شخصیت کو ہمہ طرح کی سلامتی اور عافیت سے نوازیں، آمین ثم آمین۔